بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، وقفیت عامہ جماعت سوم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 3 اور یونٹ کا نام ہے وسائل اور ان کی اقسام، ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس۔ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال کر کے زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پہ انسان کو ملتے ہیں۔ انسانی وسائل وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کی اپنی محنت درکار ہوتی ہے، اور سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں جو مزید دولت کا ذریعہ بنیں۔ اب ہم اس پیراگراف کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ Resources are the things that are used to meet the needs of life. There are 3 types of resources. First one is natural resources, then human resources, and last one is capital resources. سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدرتی وسائل کی۔ وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ ان وسائل کی فراہمی میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، دریا اور سمندر وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس میں یہ بھی جانیے کہ پاکستان میں وافر مقدار میں قدرتی وسائل موجود ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہیں انسانی وسائل۔ انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ انسان مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ مثلاً کسان غلہ اگاتا ہے، بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے، پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر انسانی وسائل میں شامل ہیں۔ اب اس پیراگراف کی ہم انگلش میں ریڈنگ کرتے ہیں۔ All the resources that nature provides us are called natural resources. There is no human intervention in the provision of these resources. Natural resources include water, air, land, forest, mountains, mineral resources, and so on. Pakistan also has abundant natural resources. The world's second largest salt mine in Pakistan is located in Khyuda. Human resources skills are called human resources. Humans help each other in different ways. For example, a farmer builds, a carpenter makes tables and chairs, a police protects people, and a doctor treats patients. Farmers, carpenters, police and doctors are among the human resources. اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس سرمایہ کے وسائل۔ سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء جو مزید دولت کا ذریعہ بنے، مثلاً ڈیم، گاڑیاں، کارخانے اور مشینیں وغیرہ۔ اشیاء، مال تجارت۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں اور انہیں مال تجارت کہتے ہیں، مثلاً ڈبل روٹی، پھل، جوتے وغیرہ۔ خدمات، سروسز کو کہتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے لیے مختلف کام ہم سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر، ٹیچر، درزی اور بڑھئی وغیرہ انہیں خدمات کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ Capital resources refer to man-made objects that become a source of further wealth. For example, there are dams,
فیکٹریز اینڈ سو آن. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے، اس میں آپ نے ایک البم جو ہے وہ بنانی ہے. میک این آؤٹ میل آف دیز پکچرز. اچھا جی، نیکسٹ ہے گڈس وی نیڈ many things in our daily life. These goods are products of natural resources. These are called goods trade. For example, double bread, barley, etc. Services in our daily lives. People do different things for each other. Doctor, teacher, tailor and carpenter etc. are called services. Trade goods from this list below. جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس خریدار اور فروخت کنندہ. خریدار ہوتا ہے کوئی چیز خریدنے والا، اور فروخت کنندہ کہتے ہیں کوئی چیز بیچنے والا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء خود تیار نہیں کر سکتا. اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے، اسے خریدار کہتے ہیں. جو شخص اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے باہمی انحصار. باہمی انحصار سے مراد ایک دوسرے پر انحصار کرنا. ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضروریات کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے. اسے باہمی انحصار کہتے ہیں. ذرا غور کریں، چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے قلت، اسکیرسٹی. جب وسائل اور اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں. مثلاً بعض اوقات پٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے. اسی پیراگراف کو اب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. Man needs many goods and services to survive because he cannot make all goods and himself. That's why he buys goods and services made by others. He is called a buyer. John sells goods and services and is called a seller. Interdependence. We cannot do all our own work or make all the things we need. That's why we need others. It's called interdependence. Considered how many people from farmers to shopkeepers are involved in the process of making sugar. When resources, goods and services are scarce, people have difficulty meeting their needs. This situation is called scarcity. For example, sometimes there is scarcity of petrol, sugar and scarcity. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس معاشی انتخاب. عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں. وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں. لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں. مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، ایئر کنڈیشنر کی بجائے پنکھا استعمال کرنا. اکنامک چوائس. People's resources are usually limited. They want to buy different things, but due to lack of resources, inflation or scarcity of these things, they cannot buy all the things they want. So they buy alternative items to meet their needs. This is called economic choice.
For example, traveling on the bicycle when petrol is expensive. Use a fan instead of an air conditioner is called economic choice.